کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے میرے ساتھ نکالے مقدس متی رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل مقدس، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا، عید قیامت المسیح کے تعلق سے پڑھیں گے۔ متی رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 28 باب اور اس کی پہلی چند آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور لکھیں، اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لٹکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سا ہو گئے۔ فرشتوں نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج کا جو کلام ہم نے پڑھا ہے یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ بہت بڑا میریکل ہے، کہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ دنیا کے اندر تمام نبی، پیغمبر، اولیاء کرام آئے ہیں، اور سب کے سب اس موت کا لقمہ بنے ہیں، اور دنیا ہستی سے وہ مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ایک واحد یسوع کی ہستی ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور اس کا قول، اس کا ارشاد پورا ہوا، اور یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح سے پیار کرتی تھی، دو خواتین کا ذکر آج بھی بائبل میں موجود ہے، ایک مقدسہ مریم اور ایک مریم مگدلینی، جو یسوع سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بہت زیادہ یسوع سے پیار کرتی تھی، اور ان کو یاد تھا کہ یسوع نے کہا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور وہ تیسرے دن صبح سویرے قبر پر جاتی ہیں خوشبودار چیزیں لے کر، تاکہ یسوع کی لاش پر وہ خوشبو لگائی جائے۔ اور یسوع مسیح کی قبر پر بہت بڑا ایک پتھر رکھا گیا تھا، تاکہ وہ رومی حکومت جو تھی، ان کی سوچ اور ان کے خیالات ایسے تھے کہ شاید یسوع کی لاش کو اس کے شاگرد اٹھا کر لے جائیں،
کیونکہ یسوع نے صلیب پر مصلوب ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اس ڈر اور خوف سے رومی حکومت نے ایک بہت بڑا پتھر اس قبر کے اوپر لگا دیا اور اس پر مہر کر دی کہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور جب مریم اور مریم مگدلینی قبر پر پہنچتی ہیں تو لکھا ہے بائبل میں کہ وہ پتھر انہوں نے دیکھا کہ قبر کا منہ کھلا ہوا ہے اور پتھر ایک دوسری سائڈ پر لڑکا ہوا ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، وہ ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی کہ یہ اتنا بھاری پتھر ہے۔ تو یسوع کو وہ ڈھونڈنے لگی، وہ غار میں اتر کر، قبر میں اتر کر یسوع کو ڈھونڈنے لگی کہ یسوع کہاں ہے۔ اور آگے فرشتہ جو برف کی مانند سفید لباس پہنے ہوئے تھا، اس نے کہا آپ کس کو ڈھونڈتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یسوع کو ڈھونڈتی ہیں۔ اور یسوع نے کہا آپ کو یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور اس نے کہا تھا کہ میں جب جی اٹھوں گا تو تم سب سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ کہاں پر رہنے والا تھا؟ یسوع ناصری ناصرت کے شہر گلیل کا رہنے والا تھا، اور لکھا ہے جب یسوع جی اٹھا تو وہ گلیل کے شہر میں گیا اور لوگوں نے اسے دیکھا کہ یہ تو یسوع ناصری جو ہے یہ مر گیا تھا۔ اور لکھا ہے کہ وہ پھر دوڑی، قبر سے فوراً باہر نکلی اور دوڑی اور جا کر شاگردوں کو بتایا، شاگردوں کو خبر دی اس بات کی کہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا، شاگردوں کو جا کے بتلایا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، تو پطرس بھی یسوع سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، پطرس بہت زیادہ یسوع سے پیار کرتا تھا۔ وہ بھی دوڑا، یسوع کی قبر کی طرف دوڑا جاتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں گلیل میں آپ سے ملوں گا۔ اور یسوع مسیح ناصری گلیل کے شہر میں جب انہیں ملتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یسوع واقعی اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ شاگرد خوف زدہ اس بات سے تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ پھر وہ ایک بالا خانہ کے اندر جمع تھے اور وہاں بیٹھ کر اپنی گفتگو کر رہے تھے، یہ جو 12 شاگرد ہیں۔ اور لکھا ہے بند کمرے کے اندر یسوع ان کے بیچ میں آ موجود ہوا، اور یسوع ان کے درمیان میں آ موجود ہوتا ہے تو وہ شاگرد جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مردہ جی اٹھے اور کفن سمیت ہم دیکھیں گے تو ہم بھی ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے اس بات سے کہ یہ کیسا خوف زدہ واقعہ ہے۔ تو شاگرد ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ یسوع نے کہا تم پر سلامتی ہو، ڈرو نہیں، میں ہوں، میں وہی یسوع ہوں جو مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، میں وہی یسوع ہوں جو تمہارے ساتھ تھا، اب تمہارے اندر ہوں گا، میں وہی یسوع ہوں جسے مصلوب کیا گیا تھا۔ تو سب شاگردوں نے یقین کیا کہ واقعی یہ یسوع مسیح ہے، پر ایک شاگرد تھا جس نے کہا نہیں، میں تب تک یقین نہیں کروں گا جب تک میں اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل اور پسلی میں بالا جہاں لگا تھا دیکھ نہ لوں، میں یقین نہیں کروں گا۔ تو آقا نے اس سے کہا دیکھ میرے ہاتھوں میں یہ کیل لگے ہیں، اور اس نے پسلی میں بالا جہاں لگا تھا
اور لکھا وہاں سے خون اور پانی بہ رہا تھا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح آج بھی زندہ ہے۔ وقت ہمیں ایمان رکھنا ہے، گواہ ٹھہرنا ہے اس بات کے، اور ہم یسوع کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور بہت سے حوالے جات ہیں بائبل میں مرقوم ہے، اور لکھا ہے، اگر میرے ساتھ پڑھیں پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 55 آیت پڑھیں تو وہاں بہت اچھا واضح ہو جائے گا۔ پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 15 باب اور اس کی 55 آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ پندرہ باب اور اس کی 55 آیت لکھا ہے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت بھی یسوع کو قبر میں نہ رکھ سکی، کیونکہ یسوع موت اور زندگی کا مالک ہے۔ اس نے موت کو بنایا ہے، کریٹو کیا ہے، وہ خدائے قدوس ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں بڑے اچھے طریقہ سے اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 17 آیت سے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا، خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور اب طلبات زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ ہالیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یوحنا نے جب دیکھا پتمس کے جزیرہ میں، جب خداوند روح میں اسے لے گیا تو لکھا ہے کہ یوحنا مردہ سا بن کر اس کے قدموں میں گر پڑا۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ اگر کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، کیونکہ یسوع زندہ ہے۔ اب طلبات وہ زندہ رہے گا کیونکہ یسوع کے فالور۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویہ۔ یسوع پر ایمان رکھنے والے، یسوع پر یقین رکھنے والے وہ کبھی نہیں مرتے۔ اگر یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اگر یسوع زندہ ہے تو اس کے فالور بھی زندہ ہیں۔ یاد رکھے دنیا میں واحد یہ کرسچن مسیحیت مذہب ہے جو زندہ خدا کا مذہب ہے۔ دنیا کے اندر کتنے مذہب ہیں، کتنے مذہب ہیں، لیکن بعد کرسچن یہ مذہب ہے جس کا بانی فاؤنڈر زندہ ہے، جس کا بانی زندہ ہے، خدا بندوں کا خدا زندہ ہے، وہ طلبات زندہ رہے گا۔
ایک تمثیل مجھے بڑی اچھی یاد ہے. ہوٹلز کے اندر تمام یورپینز ہوٹلز کے اندر رول ریگولیشنز ہیں کہ جب کھانا بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ نیپکن کھانے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں, رومال رکھتے ہیں. اور جب رومال ساتھ رکھتے ہیں تو کھانا کھانے جب بیٹھتے ہیں, اگر کوئی گیسٹ ٹیبل سے اٹھ کے جاتا ہے تو رومال جو پڑا ہوتا ہے, اگر تو وہ رومال کو استعمال کر کے فولڈ کر کے رکھ دیتا ہے اس ٹیبل کے اوپر دوبارہ, تو اس کا مطلب ہے یہ اب گیسٹ دوبارہ اپنی ٹیبل پہ واپس نہیں آئے. اور اگر وہ نیپکن ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے بغیر استعمال کیے, جیسا کہ ہم نے لکھا اور دیکھا اور پڑھا ہے کہ رومال کو, اس کپڑے کو ہم نے دیکھا کہ وہ قبر کے پاس لپٹا ہوا پڑا ہے, وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے. بہن اسی طرح وہ کپڑا, وہ رومال جو لپٹ رہا تھا, وہ جو پڑا ہوا ہے, وہ اسی طرح فولڈ کیا ہوا پڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع دوبارہ پھر واپس آئے گا اپنی بادشاہی میں. وہ دوبارہ پھر اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا کیونکہ وہ زندہ ہے. مکاشفہ کی کتاب اس بات کی تصدیق کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ اول اور آخر, ابتدا اور انتہا ہے. یسوع کے سوا دنیا کے اندر کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا. یسوع ہی واحد ہستی ہے جس نے فرمایا میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا, اور وہ جی اٹھا. بڑی بڑی کمپنیز ہیں, فاؤنڈر ہیں, بنانے والے کیا ہیں, مر گئے ہیں, اور اس فاؤنڈر کی کوئی برتھ ڈے نہیں مناتا. ایسے ہی ہے, اس کی کیا کہتے ہیں جی, اس کی جی وہ دعا کرنی ہے اس کے لیے, یہ مر گیا ہے. تو یسوع کی واحد ہستی ہے جس کا زندہ ہونا بھی منایا جاتا ہے, جس کا پیدا ہونا بھی منایا جاتا ہے, جس کی برتھ ڈے بھی منائی جاتی ہے. اور یسوع کے سوا کوئی اور ہستی نہیں ہے جو زندہ آسمان پر گئی ہے. آسمانوں کا خدا بھی زندہ واحد خدا. رومال کا لپٹنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے. آج بھی یہ رسم ان ہوٹلز کے اندر وہ اسی طرح نیپکن رکھتے ہیں, کسٹمر واپس آئے گا. تو ہمارا ایمان ہے کہ یسوع دوبارہ واپس پھر آئے گا, اور اس بات کا ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ زندہ تھا, وہ زندہ ہے, اور عبدالآباد زندہ رہے گا. کیونکہ لکھا ہے کہ جب کرنتھیوں میں ہم نے پڑھا ہے, اس نے موت سے کہا اے موت تیرا ڈنگ, موت تمام نبیوں کو کھا گئی. موت جو ہے, موت تمام پیغمبروں کو, نبیوں کو, انسانوں کو. پر یسوع مسیح واحد ہستی ہے. موت فتح کا کیا ہوئی, لڑما بڑی. یسوع فاتح ہے, یسوع فتح مند ہے, وہ موت پر بھی فاتح ہے, کیونکہ اس نے فرمایا اے موت تیرا ڈنگ کارا. موت بھی, قبر بھی یسوع کو زمین کے اندر نہیں رکھ سکتی تھی, کیونکہ موت اور زندگی کا بنانے والا خدا بندوں کا خدا یسوع ہی واحد ہے جو اس نے فرمایا اے موت تیرا ڈنگ کارا. موت بھی یسوع پر قبضہ نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ وہ زندگی کا مالک ہے. وہ اول اور آخر ہے, وہ ابتدا اور انتہا ہے. وہ اول آخر ہے, بنانے والا ہے, اس کا کوئی شریک
اور وہ واحد زندہ خدا ہے، وہ عبدالآباد ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی کبھی نہیں مرتے۔ اگر بانی زندہ ہے، فاؤنڈر زندہ ہے، اس کے ماننے والے فالوور بھی کبھی نہیں مریں گے، وہ ہمیشہ عبدالآباد اس کے ساتھ زندہ رہیں گے، کیونکہ جیسے یسوع زندہ ہے اس کے فالوور بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ پولس کیا کہتا ہے؟ پولس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، کیونکہ اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے، اگر زندگی کا مالک آپ کے اندر ہے تو آپ کبھی نہیں مر سکتے، کیونکہ موت بھی اختیار نہیں آپ پہ رکھتی، کیونکہ زندگی کا مالک جو ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ موت بھی چھو نہیں سکتی آپ کو، کیونکہ یسوع موت پر فاتح ہے، اور وہ زندہ تھا، زندہ ہے، اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ God bless you. خدا